السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس بیان کو مکمل سنیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں پر غیروں کے اعتراضات کے علمی جوابات اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں کی حکمتوں کو بھی بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال عليه الصلاة والتسليم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ کئی ہفتوں سے سلسلہ وار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 4 خصوصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں بخشی تھی، 4 صفتیں بیک وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، جسے تاریخیت اور کاملیت، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جامعیت اور عملیت، بیک وقت 4 صفتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک گوشہ، خواہ وہ نجی زندگی ہو یا کہ وہ عام زندگی ہو، ہر ایک گوشہ ہم سب لوگوں کے لیے اسوہ ہے، ہم سب لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ شاید آپ لوگوں کو وہ تمام تر باتیں یاد ہوں گی جسے میں نے چھوٹی بات کو بھی آپ حضرات کے سامنے کھول کر پیش کرنے کی کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام اعلان کر دیا تھا کہ میری جو کچھ زندگی تم دیکھتے ہو اسے بیان کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کو بھی عام اجازت تھی کہ میرے ساتھ تمہاری تنہائیوں کی جو زندگی گزرتی ہے وہ امت میں کھول کر بیان کرو۔ ایسا کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی بھی امت کے لیے اسوہ ہے، امت کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والی زندگی نمونہ ہے، بازار والی زندگی نمونہ ہے، جنگ والی زندگی نمونہ ہے، اسی طرح گھر والی زندگی بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسی شخصیت نہ گزری ہے نہ گزرے گی جس کی زندگی بالکل کھلی کتاب کی طرح اس طرح واضح ہو۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس شریعت کو لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں وہ روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہے، اس کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ان سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے سب کو بشر بنا کر بھیجا تاکہ بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اور لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیا رسول ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں گزرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ ان کو اعتراض ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے رسولوں کو بنا کر بشروں کی
لوگوں کی ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی کہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سب سے زیادہ کا مطلب کیا تھا؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر کیا میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ اب انہوں نے اپنی ذات کو ٹٹولا، اس کا جواب نفی میں پایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہاں یا رسول اللہ، اب آپ کی ذات محترم میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس وقت تک پوری طرح سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی ذات سے، اپنے بال بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے نہ لگے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت کی اتباع میں اپنے خواہشات کو کر دے کہ میری خواہش ہے چنانچہ میں کر لوں۔ اپنی خواہش کے پورے کرتے ہوئے شریعت اگر پامال ہو رہی ہے، شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے ایک صاف اعلان کیا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، تم لوگوں کے لیے نمونہ، اللہ نے خود نمونہ دے دیا ہے۔ اس نمونے کے مطابق تم اپنی زندگی بنا کے لاؤ، تم کامیاب، تم کامیاب۔ خواہ تم دنیا کے کسی خطے کے باسی ہو، کہیں بھی تم زندگی گزارنے والے ہو، عرب والے ہو، عجم والے ہو، سوڈان والے ہو، کہیں اور کے ہو، لیکن ایک ہی نمونہ سب کے لیے ہے۔ وہ کیا نمونہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر ان کی زندگی کے مطابق تمہاری زندگی ہو گئی تو تم کامیاب ہو، اگر ان کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہوئی تو ناکام۔ اس کو بھی کئی مثالوں کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے جسے یہود زمانہ، اسی طرح دشمنان اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے۔ نکاح کا سب سے پہلا مقصد وہی ہے جو سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ کے بعد زندگی میں ایک قسم کی راحت آتی ہے۔ اگر کسی جگہ راحت نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول کو توڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اصول کے مطابق ان کی زندگی ہوتی تو شادی بیاہ کے بعد ان کی زندگی میں سکون آتا۔ اگر شادی بیاہ کے بعد ان کا سکون بجائے آنے کے سکون برباد ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ اصول کو توڑ رہے ہیں۔ اس کے حقوق کو وہ دبا رہا ہے، اس کے حقوق کو یہ دبا رہی ہے جس کی بنیاد پہ جو مقصد حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹ دی تھی، ایک خصوصیت بخشی تھی، جیسے دیگر کئی انبیاء کو، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے ان کی 100 بیویاں تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بیویاں تھیں، یہاں تک کی بھی باتیں ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، آج میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کروں گا، جو بچے پیدا ہوں گے میں انہی سے ایک لشکر بنا کے جہاد کروں گا، لیکن انشاءاللہ ان سے چھوٹ گیا، جس کی بنیاد پہ آج کی رات جتنی بیویوں سے انہوں نے مباشرت کی تھی کسی سے حمل نہیں ٹھہرا۔ ایک بیوی سے حمل ٹھہرا، وہ بھی نامکمل بچہ ہوا۔ ان کو تنبؤ کرنے کے لیے کہ آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا اس چیز کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ انشاءاللہ اگر آپ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد پہ مہمیز لگا دیتا، مہر لگا دیتا۔ آپ کے انشاءاللہ کے چھوٹنے کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہوا۔ تو جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان سب کا یہی حال تھا، لیکن ہم کو سمجھنا یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو شادیاں کی ہیں، اتنے جو نکاح ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ دشمنان اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت کے لوگوں کا حال کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذہانت سے نوازا تھا، اتنی بڑی ذہانت سے نوازا تھا، آدمی جب چلتا تھا اس کے پیر کے قدموں کو دیکھ کے یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا یہاں سے گیا ہے، فلاں کا بیٹا یہاں سے گیا ہے۔ اسی بنیاد پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں میں بٹھا کر پوری طرح سے قدم نہ رکھتے ہوئے صرف انگلیوں کے بل چلے ہیں۔ ایسے کیوں تھا؟ ایسا اسی لیے تھا جس راستے سے وہ جا رہے تھے اس راستے میں اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے قدم ہوتے تو یہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے اور غار ثور تک پہنچ جاتے تھے۔ اگر کسی نے بچپن میں دیکھا ہے، بچپن میں پیدائش کے دن دیکھا ہے، پیدائش کے 40 دن کے اندر کسی کو دیکھا ہے، وہ 30 سال کی عمر کا بھی ہو جاتا تو اس کے پیر کو دیکھ کے بتا دیتا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اتنی زیادہ ذہانت کے حامل تھے۔ اچھا، کوئی بھی جانور چرتے چرتے اس کی مینگنیاں نکل آتی تو مینگنیوں کو پھوڑ کر بول دیتے تھے کہ یہ مکے کا جانور ہے یا مدینے کا جانور ہے یا طائف کا جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ذہانت ان کو دی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت انہوں نے بہت سارے الزامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے، جتنی ان کی طاقت ہو سکتی تھی تمام طاقت کو انہوں نے صرف کر دیا۔ کبھی تو کاہن کہتے جسے ہم عام زبان میں بڑبڑ کا کہتے ہیں، کبھی تو شاعر کہتے، کبھی تو جادوگر کہتے۔ اس سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی الزام لگایا ہے تو وہ مجنون تھا۔ اچھا، یہ جتنے بھی الزامات تھے لگانے والے خود ان کا دل مطمئن نہیں تھا، وہ شاعر کہتے ہوئے بھی ان کے دل میں یہ بات تھی یہ شاعر نہیں ہے، لیکن ان کی دعوت کو کسی طریقے سے ہلکا کرنا ہے اس بنیاد پہ یہ الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ کبھی تو شاعر کہتے، کبھی تو جادوگر کہتے، کبھی تو کاہن کہتے، کبھی تو مجنون کہتے، جو بھی کہتے، لیکن خود ان کا دل مطمئن نہیں تھا اس بات سے۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کوئی تو الزام نہیں تھا۔ اچھا، قرآن پاک اس زمانے میں نازل ہوا تو قرآن پاک نے تدریجاً ان لوگوں کو ایک چیلنج دیا تھا۔ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، پھر کس کی کتاب ہے؟ یہ کہتے تھے یہ محمد صاحب بناتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو ایسا کرو، قرآن پاک میں جتنی سورتیں ہیں ایسی تم 10 سورتیں لے کے آؤ۔ وہ نہیں لا سکے، چلو ایک سورت لے کے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، چلو ایک ٹکڑا لے کے آؤ، ایک ٹکڑا، آیت نہیں، آیت کا بھی کوئی ایک ٹکڑا بنا سکتے ہو تو تم بناؤ۔ بڑے سے بڑے شعراء، فصحاء، ادبا ان کو نہ جانے کتنا پیسہ ان کے اوپر صرف کرتے تھے، مہینے مہینے گزر جاتے تھے، مہینے مہینے گزر جاتے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت کے خلاف کوئی آیت نہیں بنتی تھی، کوئی آیت نہیں بنتی تھی۔ اب پوری دنیا نے مان لیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ محمد صاحب کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات تھے ان الزامات میں سے یہ الزام نہیں ہے جو آج اسلام کے دشمن لگاتے ہیں، تعدد ازواج کو اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ نکاح کی عمر کیا ہوتی ہے اور نکاح جس سے کیا جاتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے اوپر خوشی کے آثار تھے، ان کے بدن میں خوشبو کا ایک اثر تھا، جسے دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر شاید تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ پھر پوچھا تم نے باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا، مطلب کسی بیوہ عورت سے کیا یا فرش عورت سے تم نے نکاح کیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے کیا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بیوہ سے کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا ہلا تزوجت بکرن، تم نے کسی باقرہ عورت سے کیوں نہیں نکاح کیا، فرش عورت سے تم نے کیوں نہیں کیا نکاح کیا؟ تلاعبها و تلاعبکی، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، تضاحکها و تضاحککی، تضاحکها و تضاحککی، تضاحکک، کہا وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے۔ اس حدیث کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو پیغام دیا تم نے اول والے میں جو نکاح کیا وہ کسی باقرہ عورت سے، کسی فرش عورت سے کرتے تاکہ تمہاری زندگی کا صحیح لطف تم کو ملتا، زندگی کا صحیح لطف۔
اس لیے کہ تمہارے سامنے جو ہے وہ بیوہ ہے یا طلاق شدہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ چونکہ پہلے کسی شوہر کے ساتھ رہ کے آئی ہے، اس بنیاد پہ زندگی کا جو حقیقی لطف تم کو ملنا تھا وہ لطف نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اگر تم پہلے ہی سے کسی فریش لڑکی کو نکاح کر لیتے، نکاح کی گنجائش ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، دوسرے تیسرے چوتھے میں کچھ کر لیتے، میں ترجمانی کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلا جب نکاح تم نے کیا تو تم صحیح باقرہ سے کر لیتے، کسی فریش عورت سے کر لیتے۔ اس روایت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ایک نوجوان اپنی جوانی کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہے تو کس لڑکی سے نکاح کرے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے سے بتا دیا۔ لیکن آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے نوجوان ہیں، اور حال یہ ہے 25 سال کی عمر میں پورے مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے، پورے مکہ میں کیوں نہ ہو، خاندان شریفوں کا تھا جس کی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا تھے جن کا نام عبداللہ تھا، پورے مکے کی عورتیں یہی چاہتی تھیں کہ ہم عبداللہ کی بیوی بن جائیں یا عبداللہ ہمارے داماد بن جائیں، یہی توجہ تھی۔ کیوں ایسا؟ عبداللہ کے پیشانی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جس کی بنیاد پہ بڑی بڑی پڑھی لکھی عورتیں، بڑی بڑی مالدار عورتیں یہ چاہتی تھی کہ عبداللہ کی زوجیت میں ہم آ جائیں۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی پہ نور تھا تو یہ حال ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ پورا مکہ یہی چاہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے داماد بن جائیں، عورتوں کی یہ تمنا تھی کہ ہم ان کی زوجیت میں چلے جائیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی تھی، اس وقت جب پیغام آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس وقت ان کی عمر 40 سال کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اس پیغام کو قبول کر لیا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 25 سال زندگی کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 50 سال ہوتی ہے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب 50 سال کی عمر میں آپ بھی جانو، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے جوانی کا حال کیا ہوتا ہے۔ کامن اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں جوانی کا حال کیا ہوتا ہے۔ اب جتنی اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ جو بچپن میں انتقال کر گئے، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ باقی 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے، مختلف روایتیں لڑکوں کے سلسلے میں، وہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے پیدا ہوئی تھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بچیاں بھی تھیں، ان کی پرورش کا بھی مسئلہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج سب خود کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ تنہا اپنے گھر کے کام پورے کرتے ہیں، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تب انہوں نے تعین کی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے لیے 2 چیزیں بھی حاضر ہیں، ایک بیوہ بھی ہے، ایک کنواری لڑکی بھی ہے۔ اب بیوہ کون تھی؟ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 1 مرتبہ مطلقہ ہوئی تھی، مطلب 1 مرتبہ ان کو طلاق ہوا تھا، 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی، مطلب ان کے 2 شوہر مر گئے، 1 مرتبہ ان کو طلاق ہوا ہے، اور عمر کیا ہے؟ 55 سال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 5 سال کی بڑی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قبول کر لیا۔ دوسرا رشتہ جو انہوں نے پیش کیا ام حکیم بنت حزام نے، تو یا رسول اللہ، وہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق کی لڑکی جن کا نام عائشہ ہے، کہا جا کے بات کر لو، جا کے بات کر لو۔ یہاں معاملہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ غلاف لے کر آئے۔ غلاف جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک تصویر تھی۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں ہونے والی بیوی ہے۔ کھول کے دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے اشارہ مل چکا تھا، کہا جاؤ جا کے بات کر لو۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ گھر گئی ہیں، کہا ارے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بھتیجی ہے۔ پہلے عرب میں ایسا ہی مانا جاتا تھا، اگر کسی کو منہ سے بھائی کہہ دیا جاتا اسے حقیقی بھائی سمجھ لیا جاتا۔ یہ پھر آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے،
फिर ये गई तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ज़रा ठहरो, आयशा सिद्दीक़ा की मंगनी हो चुकी है, पहले हो चुकी थी। किन से? मुतइम बिन अदी के बेटे से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मंगनी हो चुकी थी। तो ज़रा ठहरो, हम पहले उनसे पूछ लेते हैं क्या वो अपनी मंगनी को बहाल रखेंगे या मंगनी को तोड़ेंगे। तो ये हज़रत सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु जुबैर बिन मुतइम बिन अदी के घर गए, जाके पूछा कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे की मंगनी हुई थी, क्या इरादा है? तो अंदर से उनकी औरत कहने लगी नहीं नहीं, वो तो साबी है, मतलब साबी बद्दीन को कहा जाता था। मैं अपने बच्चे को उसके निकाह में, मैं अपने बच्चे के निकाह में तुम्हारी बेटी को लाकर अपने बेटे का दिन बर्बाद करना नहीं चाहती, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। चुनाचे उन्होंने तोड़ दिया। उधर तोड़ते ही इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंगनी हुई है। वो 6 साल की उम्र थी। 6 साल की उम्र मुझे और आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब लगता है, इसलिए कि हमारा ये कल्चर, हमारे इंडिया का या जो भी इधर का बर्रे सगीर का है वो कल्चर नहीं है, छोटी सी बच्ची मानी जाती है। लेकिन पूरे अरब में इसका मामूल था। तभी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहले मंगनी हो चुकी थी। अच्छा, रुखसती कब होती थी? रुखसती उसी वक्त होती थी जब लड़की बालिग हो जाए। और बालिग आमतौर से लड़की कब होती थी? लड़की 9 के बाद, वैसे भी 9 से 12 तक लड़की कभी भी बालिग हो सकती है। आज ये मुर्गियों के ज़माने में, ये चिकन के ज़माने में जो है सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। लड़की 9 साल तक सिर्फ इंतज़ार करती रहती है, 9 साल के बाद फ़ौरन शादी हो फ़ौरन बालिग हो जाती है। ऐसे ही वहाँ खजूरों की गर्मी थी, उनके नशोनुमा में गैर मामूली तौर पे लड़कियां बड़ी होती थीं। तो 9 साल में आमतौर से लड़कियां बड़ी हो जाती थीं। अब आइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वाक़ियतन किसी कुंवारी लड़की से निकाह होना था तो 25 साल की उम्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत सारी कुंवारी लड़कियां थीं। और मेरी और आपकी ताकत का मुवाजना क्या? एक नबी की ताकत का मुवाजना क्या? हम जैसे 100 आदमियों की ताकत जन्नत की एक आदमी को होती है, और 100 जन्नतियों की ताकत एक नबी को होती है। उसका मतलब यह हुआ दुनिया के 10,000 आदमियों की ताकत एक नबी को होती है। जब इनकी उम्र 25 साल की थी तो उस वक्त बहुत सारी कुंवारियां लड़की थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो किसी कुंवारी लड़की का इंतखाब करते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय कुंवारी लड़की के इंतखाब के एक बेवा औरत को अपना लिया, जबकि दूसरों को तरगीब देते थे कि तुम कुंवारी लड़की से शादी करो ताकि तुमको नौजवानी का लुत्फ पूरी तरह से मिल सके। लेकिन खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने निकाह हुए हैं सबकी कई हिकमतें हैं। उसमें साहिब सफ़तुत तफासिर अल्लामा साबुनी रहमतुल्लाहि अलैह ने 4 हिकमतें बयान की हैं। मुख्तसरन मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा कि इन हिकमतों की बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने निकाह किए हैं। पहली हिकमत, हिकमत इल्मिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आलमी नबी थे, कुरान पाक उनके ऊपर नाजिल होता था और जितने अहकाम उनके ऊपर नाजिल होते थे उसमें बच्चों के भी अहकाम थे, बूढ़ों के भी अहकाम थे, मर्दों के भी अहकाम थे, औरतों के भी अहकाम थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया के पैकर थे। अशद्दु हयाअम मिनल अज़राई फी खिदरिहा। अनबी औरत को, मतलब गैर शादीशुदा कुंवारी लड़की को जितनी हया होती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी ज़्यादा बाहया थे। इसी बुनियाद पे कभी किसी को आंख मिलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखते थे, और ना ही आंख लड़ाना अच्छी चीज़ है। किसी को घूर घूर देखना ये अखलाक की अलामत नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से आंख नहीं मिलाते थे, आंख मिला के नहीं देखते थे, बल्कि आंखें नीचे ही रहती थी, ऐसे बात करते थे। एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अंसारी औरत थी। मदीने मुनव्वरा की औरतें मसला पूछते हुए झिझकती नहीं थी। जब झिझक आ जाए तो मसला मालूम नहीं होगा तो गलत मसले पे अमल करके दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। वो औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तसअलुहा अनिल महीस, हैज़ के सिलसिले में उसे मसला पूछना था। औरतों को जो माहवारी पीरियड्स होते हैं उसके सिलसिले में पूछना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ी फुरसतम मुमसकतन ऐ क़ितअतम मिनल क़ुतुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ से पाकी के सिलसिले में एक मसला बता दिया कि रुई के छोटे छोटे गाल लो, छोटे छोटे हिस्से कर लो
پھر اس کے اندر خوشبو لگاؤ تطہری بہا، اس سے پھر تم پاکی حاصل کر لو۔ یہ بات سامنے والی عورت کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کو کنایا کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کھول کے بتاتے؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ کیف اتطہر بہا، یا رسول اللہ میں اسے کیسے پاکی حاصل کروں؟ سبحان اللہ تطہری بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ اسے پاکی حاصل کرو۔ پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں روئی کے ان گالوں کو لے کر اس میں خوشبو لگا کر ایسے کیسے پاکی حاصل کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ تطہری بہا، تم اسی طرح پاکی حاصل کر لو۔ کنایا کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے، یہ حیا کے معنی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کھڑی تھی، فاجتذبتھا، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، ارے آ ادھر میں تجھ کو بتاتی ہوں، ادھر آ میں تجھ کو بتاتی ہوں۔ پھر اندر لے جا کر کہا کہ روئی کے جو حصے ہوتے ہیں جس کے اندر تم خوشبو لگاتی ہو، جہاں جہاں حیض کا خون لگا ہوا ہو وہاں تم اس کو رکھ دینا، آج کے زمانے میں اس کا تصور نہیں ہے، آج سہولیات بہت زیادہ ہیں، اس وقت سہولیات نہیں تھے۔ عورتیں جب ناپاک ہوتی تھیں تو ادھر ادھر خون لگ جاتا تھا جس کی بنیاد پہ کپڑے آلودہ ہو جاتے تھے۔ اب یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اندر بلا کے لے گئیں اور کہا کہ جہاں جہاں گندگی لگی ہو وہاں روئی کا ایک ایک حصہ جہاں تم خوشبو لگائی وہ رکھ دینا۔ اب اس ذریعے سے جو ہے خوشبو لگ جائے گی، روئی کے ذریعے سے وہ خون جو ہے اس سے لگ جائے گا، اس طریقے سے تم کو پاکی بھی حاصل ہو جائے گی، بدبو کا اثر باہر نہیں آئے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جسے قرآن پاک نے بھی کہا یسألونک عن المحیض، اے نبی آپ سے حیض کے سلسلے میں لوگ پوچھیں گے، چونکہ وہ پوچھی، عورت نے پوچھا، لیکن اس کا جواب واضح طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے تھے، چونکہ شرمگاہ میں بھی ایک روئی رکھنا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اس کو بتایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک انصاری عورت آئی اور آ کے ایک تمہید باندھا، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کہنے سے کبھی شرماتا نہیں ہے، یہ تمہید تھی۔ کہا آگے یا رسول اللہ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کے اوپر بھی غسل ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہاتھ چوڑتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا پوچھ رہی ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فضحت النساء، تو نے عورتوں کی عزت نکال دی، کیا او تحتلم المرأة، عورت کو بھی کہیں احتلام ہوتا ہے، مردوں کو احتلام ہوتا ہے، عورت کو بھی کہیں احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عورت اور مرد دونوں کی منی سے پیدا ہوتا ہے، اور بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، دونوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، جس کی مشابہت زیادہ ہوتی ہے اس کے سمجھا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں احتلام تو بھی دونوں کو ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے، عورت کی منی کا اگر غلبہ ہو تو مشابہت عورت کی ہو جاتی ہے، مرد کی منی کا غلبہ ہو تو مرد کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مسئلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آ کر پوچھا کرتی تھیں، یہ مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بتانے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ مسئلہ بتایا کرتی تھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی ہیں، اس بنیاد پہ معلمات کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی، عورتوں کو مسئلہ بتانے کی ضرورت تھی۔ تو چنانچہ نکاح کی پہلی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے ذریعے سے عورتوں میں دین کو پھیلانا چاہتا تھا، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے نکاح کرنے کی گنجائش دی۔ اب آگے چلیے، ایک حکمت تشریعی ہے، حکمت تشریعی۔ عربوں میں ایک معمول تھا، کیا کرتے تھے، کسی بچے کو، کسی کا بچے نہیں ہے یا ایک کوئی یتیم بچہ ہے، اسے منہ بولا بچہ بنا لیتے تھے، اس کو متبنہ کہا جاتا ہے۔ پھر جیسے اپنے خاص بچے کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا وہی معاملہ اس بچے کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ باقاعدہ انہیں یہ جو ہے سگے اپنے بچے کی طرح اس باپ کا وارث بھی ہوتا تھا، جس طرح سگے بچے کی بیوی باپ کے اوپر حرام ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بیوی بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یہ رسم بہت رچ بس گئی تھی۔ اور اس طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو پیش کیا، وہ بچے کا نام تھا زید بن حارثہ۔ ان کی بھی ایک لمبی داستان تھی۔ یہ بچہ آزاد تھا، غلام نہیں تھا، لیکن کسی طریقے سے قزاقوں نے دھوکے سے اس بچے کو اٹھایا، مکہ مکرمہ میں فروخت کر دیا غلام کے نام سے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بچہ آیا، بچہ بڑا ہونہار تھا،
بچے کو آزاد کر کے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام زید بن محمد پکارا جانے لگا۔ زید بن محمد، جیسا کہ عربوں میں ایک رسم تھی ویسی رسم ہو گئی، زید بن محمد پکارا جانے لگا۔ اب اس کے بعد وہ بڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، جن کا نام زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، نکاح کر دیا۔ اب عربوں میں چونکہ ایک معمول بھی تھا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا۔ ایک دوسری بات، منہ بولے بیٹے کی بیوی کو باپ سے بالکل ایسا ہی حرام سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بچے کی بیوی کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس چیز کو توڑنا بھی تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہو گئی، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ بلاؤ، باپ کے ناموں کے ساتھ بلاؤ۔ مطلب زید بن محمد جو کہا جا رہا ہے، نہیں، وہ محمد کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کے جو باپ ہیں ان کے نام کے ساتھ بلاؤ۔ یہاں ہمارے معاشرے میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے، جب اپنا کوئی بچہ کسی کو دیتے ہیں تو اس بچے کے ساتھ اسی کا نام لگا دیتے ہیں جس کو یہ بچہ دے دیا گیا۔ ایسے بالکل اجازت نہیں، بالکل جائز بھی نہیں ہے، بالکل جائز بھی نہیں۔ بیٹا تو آپ ہی کا ہے، قیامت میں بھی آپ ہی کا رہے گا۔ قیامت میں جب اٹھایا جائے گا اس بچے کو تو آپ ہی کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ لوگ باقاعدہ جس کو دیتے ہیں اپنا نام کاٹ کے اس کا نام دلا دیتے ہیں، راشن کارڈ میں بھی ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ آپ نے رحم کر کے اپنا ایک بچہ دے دیا کہ میری سالی کو بیٹا نہیں ہے، میرے بھائی کو بیٹا نہیں ہے، آپ نے دے دیا، لیکن اپنا نام اس بچے کے ساتھ رکھیے۔ وہ ابوت باپ کی تو محبت وہ نہیں دے سکتا ہے، اور جتنی وہ مہربانی شفقت کرنا چاہے بھائی کرے، لیکن باپ تو آپ ہی رہیں گے۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، لوگوں کو، بچوں کو ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ بلاؤ، یہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں سے کٹ گیا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ بات اتنی شاق گزری اس لیے کہ ان کے باپ اور ان کے بھائی لوگ ڈھونڈتے مکہ آ گئے تھے۔ آ کے وہ بچے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، کہا بیٹا اب چلو اب چلتے ہیں۔ بیٹے نے کہا نہیں، اب میں آپ کے پاس آنے والا نہیں ہوں، حالانکہ غلام بنا کر مکے میں بیچ دیا گیا تھا۔ کہا ابو جان میں آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہوں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، بیٹا تیری امی وہاں ہے، تیرا کنبہ وہاں ہے، تو وہاں ان کو سب چھوڑ کے یہاں کیا کرے گا؟ کہا مجھے مانا، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرا کنبہ سب وہاں ہے، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کی خدمت کو چھوڑ کر مجھے اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ کہا بات کر لو۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا چلے جاؤ، تمہارے ابو آئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کے لیے تم مجھے اپنی خدمت سے ہرگز جدا نہ کرو، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ اتنی زیادہ جب محبت تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اسی لیے زید بن محمد ان کو پکارا جانے لگا۔ لیکن جب ان کے نام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کٹ گیا، یہ ان کے اوپر بہت شاق گزرا، بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ٹوٹتے ہوئے دل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بچانے کے لیے پورے قرآن پاک میں کہیں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا نام نہیں ہے۔ کئی صحابہ کا تذکرہ ہے لیکن نام نہیں ہے، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ان کا نام ہے۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے جب ان کے دل کے اوپر شاق گزرا کہ میرے نام سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے قرآن پاک میں ان کا نام نازل کر دیا۔ قیامت تک ان کا نام لوگ پڑھتے رہیں گے، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ جلالت شان ہے۔ الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے ان کا نکاح کر دیا، لیکن دونوں میں انبن چلتی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اونچے خاندان کی تھی، لیکن ان کے اوپر غلامی کا ایک دھبا لگا تھا، اس بنیاد پہ بہت زیادہ انبن تھی۔ اور اس طرف کیا تھا، عربوں میں ایک بری رسم پھیلی ہوئی تھی، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس بیٹے کی بیوی باپ کے اوپر حرام ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے طلاق کرواؤ، چنانچہ دونوں میں انبن تھی، طلاق ہو گئی۔
تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، ادھر چھوڑا تھا، ادھر جب عدت ان کی گزر گئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ زینب بنت جہش سے نکاح کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنا ڈر اور اتنی گھبراہٹ ہوئی، معاشرے کو کیا بتاتے، معاشرے کے اندر اس کو بالکل حرام سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ معاشرے کا پابند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنا پابند بنانا تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آسمان میں آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آسمان میں آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ زینب بنت جہش کو اپنے کے نکاح میں لے لیجئے۔ چونکہ ایک رسم کو توڑنا تھا، رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر کے لوگوں کو بتا دیا جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی باپ کے اوپر حرام نہیں ہوتی ہے، اسے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت تشریعی ہے۔ دوسری حکمت ہے، تیسری حکمت کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے۔ کیوں نہ چاہتے؟ ہر وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان کا نذرانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی میں کسی کے پاس اپنا پیغام رکھتا ان کو کچھ تردد ہوتا، لیکن ابو بکر خالص ایک ایسے آدمی ہیں جن کو نہ کسی قسم کا تردد ہوتا، نہ کسی قسم کی سوچ و فکر میں مبتلا ہوتے، فوراً اس کو قبول کر لیتے۔ اسی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ ہیں، جن لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا میں حق ادا نہیں کر سکا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرے گا۔ ہر چیز میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا لیا، اب یہ سوچا اب میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، ابو بکر سے بھی آگے نکل جاؤں گا۔ ہر وقت وہ کوشش کرتے تھے کہ نیکی کے سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن کبھی بھی بڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آج انہوں نے سوچا آج تو میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا، لیکن دیکھا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال میں اللہ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا مال میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تم کیا لائے ہو؟ کیا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ کہا بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر میں نے سب کچھ آپ کے نام نچھاور کر دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندگی کو نچھاور کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں وزیر بنایا۔ دوسرے درجے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا وزیر بنایا، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیر آیا فی السماء، آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، وہ کون ہیں؟ جبرائیل و میکائیل ہیں۔ وزیر آیا فی الارض، دنیا میں دو میرے وزیر ہیں، وہ ایک ابو بکر ہیں، وہ ایک عمر ہے، ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سراہا، اتنی فضیلتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں۔ ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے نامہ اعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دے گا الا لا يرفعن احدکم کتابکم، اے تم میں سے کوئی آدمی اپنے اپنے نامہ اعمال کو نہ اٹھائے بلکہ ابو بکر سب سے پہلے اپنا نامہ اعمال پیش کریں۔ تو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر کا دل میں خوش کروں۔ اسی بنیاد پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پہنچا تھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتنا خوش ہوئے تھے جس خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اسی نسبت سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیٹی کا نکاح پیش کیا، رشتہ پیش کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ یہ تیسری حکمت تھی جس کو حکمت اجتماعیہ کہا جاتا ہے۔ ایک چوتھی حکمت ہے جس حکمت کی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعدد ازواج ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ حکمت سیاسیہ۔ ایک جنگ تھی، جنگ میں ایک بہت بڑے قبیلے کے بہت بڑے سردار بنو المستلق کے ایک جو سردار تھے ان کی بیٹی جویریہ بنت حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئی، قید ہو کے آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی میرا مالک ہے، اس نے اتنے پیسوں پر میری آزادی طے کی ہے، اگر آپ مجھے میری مدد کریں تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو میں اتنا پیسہ دے دوں جس سے تم آزاد ہو جاؤ، اگر تم چاہو تو تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کر لیا، یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں۔ ایسے کیوں ہوا تھا؟ ایسا اس لیے ہوا تھا، بنو المصطلق کے 100 خاندان، کتنے 100 خاندان قید ہو کے آئے تھے، 100 خاندان قید ہو کے آئے تھے۔ صحابہ اکرام نے ان کو تقسیم بھی کر لیا تھا، فلاں کے حصے میں فلاں، فلاں کے حصے میں فلاں، اتنے سارے آ گئے تھے۔ تو اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، نکاح کا علم صحابہ اکرام کو ہوا، کہا یا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا ہے۔ ارے جب نکاح ان سے ہو گیا کیا ہم ان کے خاندان کو قید بنا کے رکھیں گے؟ سب آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے سسرالی خاندان کو آزاد کرتے ہیں۔ چنانچہ 100 خاندانوں کو آزاد کر دیا، 100 خاندانوں کو آزاد کر دیا۔ ادھر آزاد کرنا تھا، بنو المصطلق کے لوگ جو ہے انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ دیکھا، کہا ہم بھی ایسے ہی یہودی بن کے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، چنانچہ وہ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا ان کے اسلام کی بنیاد پہ تھا۔ اسی طرح ہوئی بن اخطب ایک بہت بڑا یہودی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا جو موقع ملتا تھا تکلیف دیتا تھا۔ ان کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قید ہو کے آئی ہیں، وہ بھی قید ہو کے آئی ہیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر دوں، جا کے تم یہودیوں میں خوش رہو، یہ بھی اختیار ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم تم کو آزاد کر دیں، ہم تم کو آزاد کر دیں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ ایک مرتبہ سوئی ہوئی تھی، جاگی تو ان کے شوہر سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ یہ کہ آسمان سے چاند سیدھے گرا اور میرے گود میں گر گیا۔ اسے بہت غصہ آیا، شوہر کو غصہ آیا، اس نے ایک ایسا تماچا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رسید کیا جس کی بنیاد پہ کالا نشان یہاں پڑ گیا تھا۔ جب یہ آئی ہے تب بھی عائشہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کے پاس، یہ آنکھ کے پاس تھا، آنکھ کے اندر تھا، کہیں یہ کالا نشان تھا جو اس کے تھپڑ کی علامت تھی۔ اس نے کہا کیا تو عرب کے سردار سے نکاح ہونی چاہتی ہے، محمد سے نکاح ہونا چاہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا رسول ان کی خواب کی تعبیر یہی تھی کہ وہ آگے چل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے والی ہیں۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا، یہی حکمت تھی۔ نکاح میں لیتے یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا اس خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حبشہ ہجرت کر کے گئی ہیں جس میں ام حبیبہ بنت ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان جو اسلام کے سچے دشمن تھے، سچے پکے سب سے بڑے دشمن تھے، جن کی بنیاد پہ اسلام کو بہت نقصان ہوا تھا، ان کی بیٹی ام حبیبہ مسلمان ہو کے آئی ہیں، لیکن ان کا شوہر وہاں جا کے نصرانی ہو گیا، کرسچن ہو گیا، تو وہ تنے تنہا تھی، وہ واپس لوٹ کے جاتی اگر مکہ اپنے باپ کے پاس جاتی، عین ممکن تھا ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ ادھر معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے نجاشی کو ایک پیغام بھیجا، تم میرا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ ادھر نکاح ہونا تھا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو ان کے باپ تھے جن کا نام ابو سفیان تھا، ان کے دل میں ذرہ نرمی آئی، یہ کیا، میں تو محمد کا سب سے بڑا دشمن، محمد نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ دھیرے دھیرے ان کی جو دشمنی تھی وہ دشمنی کا معیار گھٹتا گیا، بالآخر وہ مجبور ہو کر وہ اسلام قبول کر گئے، یہ حکمتیں تھیں جن حکمتوں کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچو 50 سال کی عمر میں نکاح ہو رہے ہیں 55 سال کی عورت کے ساتھ، اور ایسی عورت سے نکاح ہو رہے جو ایک مرتبہ طلاق ہو گئی ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا لطف اٹھانا ہی تھا تو عین جوانی میں کسی کنواری عورت سے نکاح کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں ایسی ہی تھی پوری طرح سے بیوہ، ایک بیوی کنواری تھی جن کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اگر پوری بیویاں بیوہ ہی بیوہ ہوتی تو کنواریوں کا دن لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟
कुंवारी लड़की से निकाह होने का जो दीन था, उसके जो अहकाम थे, दुनिया वालों को कैसे पता चलता? अल्लाह ताला ने एक हिकमत के तौर पे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतना चालाक बनाया था, इतना चालाक बनाया था। दीन के सिलसिले में औरतों में सबसे ज़्यादा आलिमा यही थी, सबसे ज़्यादा आलिमा, फाजिला, अदीबा, सबसे ज़्यादा दीन के इल्म को जानने वाली यही थी। इसी बुनियाद पे बड़े बड़े सहाबा जब उनको किसी मसले के सिलसिले में शक होता तो फौरन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजते थे कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। चुनांचे जब वो बताते थे तो उनके ऊपर फैसला हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने एक मुंतखब औरत को भेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का इहाता करके वो उम्मत के सामने दे दे। चलिए अब आते हैं, ये तो मैंने आसमानी किताब के सिलसिले में आपको बताया था। जो लोग एतराज़ात करते हैं उनका हाल क्या है? जो लोग एतराज़ात करते हैं उनका हाल क्या है? एक बताऊं, आज आमतौर से एक एतराज़ करने वाला है, उस खबीस का मैं नाम लेके उस खबीस के नाम में किसी किस्म का चांद नहीं लगाना चाहता। ऐसे बहुत सारे खबीस आए हैं। मैं आज वजाहत के साथ आप लोगों के सामने बात इसलिए बताई है, देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी अकीदत है, और कितनी अकीदत है, पूरी दुनिया हमारे हाथ से निकल जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे एक आना है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। मेरे सामने मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे आंच आ जाए, अपनी गर्दन कटाना मुझे बर्दाश्त है, मुझे क्या आपको भी बर्दाश्त है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आंच आना किसी को बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले जितने अंग्रेजों ने काम किया, सबसे पहले वो यही करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में कुछ गाली देके मुसलमानों के जज्बात को भड़काते थे, और जब मुसलमानों के जज्बात भड़क जाते थे वो मजा लेते थे। ऐसा ही तो करते थे। आज भी यही काम किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं, जिस घर में बैठ के तुम हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हो, वो घर कोई पत्थर का महल नहीं, वो शीश महल है, वो शीश महल। सोच के जरा पत्थर उठाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा शीश महल खुद ब खुद जाए हो जाए। अब आइए, ये आसमानी किताबें थी, गैर आसमानी किताबें थी जो है उसके बारे में मैं बताऊं। राजा वशरत है, एक दशरथ है, वशरत है, बहुत सारी किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। उसकी 3 बीवियां और 350 लौंडियां थी। उसकी महारानी का जब स्वयंवर रचाया गया तो उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। उसकी जो महारानी थी, सबसे बड़ी बीवी थी, उसकी जब रुखसती रचाई गई है उस वक्त उसकी उम्र 5 साल की थी। महाभारत में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे, एक इक्का दुक्का नहीं, बहुत सारे वाक़यात हैं। इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है, अगर किसी औरत के 10 खाविंद हों, गैर ब्राह्मण, मतलब 10 में से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, अगर कोई ब्राह्मण आके उस औरत को हाथ पकड़ ले तो हकीकत में वही उसका शोहर है, इसलिए कि औरत का मालिक और औरत का खाविन सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र नहीं हो सकता। इसके अलावा क्षत्रिय जितने भी उसके खानदान है वो नहीं हो सकता। ये महाभारत की बात है। और आगे चलिए, पुराणों की रिवायतों के मुताबिक नरीसा कन्या से 7 ऋषियों ने एक साथ शादी की। इसी तरह दारकशी नामी मिनी कुनिया जिसका नाम था, उससे 10 ब्राह्मण भाइयों ने एक साथ ब्याह रचाया। और ये 10 भाई कौन थे? 10 भाई वेद के लिखने वाले थे। ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ? सबसे पहले एक ज़ौजा अब्दुर्रहमान ने, एक औरत ने किताब लिखी है जिसका नाम शादी से शादियों तक, ये उर्दू में है, लेकिन उन्होंने किसका हवाला दिया है? उन्होंने हवाला दिया है अर्थ प्रकाश, सफ़ा नंबर 140 पर 3। ये हवाले के साथ उन्होंने बताया है। आज जो उंगली उठाने वाले हैं हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं, शायद आपने भी सुना होगा, और बड़ी इसके साथ मासूमियत के साथ बहुत सारे लोग, कोई बयान हमारे व्हाट्सएप में आता है, नीचे लिख देते हैं, अरे इतना फैलाओ इसको, इतना फैलाओ कि मुसलमानों के जज्बात बेदार हो जाए। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली दे रहा है, अब उसको फैलाने का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर कोई मेरी माँ को गाली देता, मेरी बहन को गाली देता, क्या मैं दूसरों को शेयर करके अपना इंतकाम लेता कि ऐसा करता? क्या मेरे माँ बाप से, मेरी भाई बहनों से भी ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत गिर गई? जो सोचे समझे बगैर किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बयान दे दिया, अब फैला रहे हैं, ग्रुपों में जा रहा है। वो क्या चाहते थे? वो भी यही चाहते थे कि हमारा बयान ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दिलों को ठेस पहुँचे। हम वही कर रहे हैं। अरे वाक़ईतन कुछ करना ही है।
آج اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا ہے، کیا کرنا ہے وہ کرو۔ اگر زبان سے جواب دے سکتے ہو تو زبان سے دو، اگر دماغ سے دے سکتے ہو، قانونی چارہ جوئی کے ساتھ اسے کچھ پھنسا سکتے ہو وہ کرو، وہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ مجھے کچھ MB فری ملا تھا، میرے ہاتھ میں موبائل فری کا پڑا ہوا ہے، آپ بھیج رہا ہوں، بازاروں کی طرح میں بھیج رہا ہوں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج چل رہا ہے یہ معاملہ، چل رہا ہے، آج یہ چل رہا ہے۔ اسی بنیاد پہ میں نے اپنے اعتبار سے کوشش کی، اللہ کی قسم میں نے اسی لیے کوشش کی کہ ہم صرف عقیدت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فطرت کے مطابق تھی۔ جب ایک آدمی شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے، وہ اپنی پوجا پہ جمع ہوا ہے، شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے، وہ اس کی پوجا پہ جمع ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہالت سے نکالا ہے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف ڈالا ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماوا و ملجا ہیں، قیامت میں بھی ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ایسے رسول کے سلسلے میں ہم کیسے بھول جائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو معاف کیا تھا، ساری چیزوں کو معاف کیا تھا، لیکن جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کی معافی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر رسول معاف کر دے تو ہو سکتی ہے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا انتظار بھی نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہتا ہے تو وہ خواہ کیسا کیوں نہ ہو، اس کی معافی ہی نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، کرسچن ہو، یہ جو اس کی معافی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کم سے کم اتنا کام کرو کہ جو ویڈیو تم کو آتا ہے، جو ویڈیو کوئی کہہ رہا ہے کوئی مسلمانوں کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اگر تم چاہو تو طالبان کو بلا لو، کچھ بھی بلا لو، اگر یہ سب اب آگے بڑھا رہا ہے، دیکھو ہندوؤں کے عزائم کتنے بڑھ گئے ہیں اور ہم کتنے پست ہمت ہیں، یا آپ ہمتوں کو بڑھا نہیں رہے ہیں، ہمتوں کو گھٹا رہے ہیں۔ کوئی یہ سلا کے گردن کاٹ رہا ہے اس کو بھی آگے بڑھا دیا، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ڈر میں مبتلا کر رہے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈر میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، ایسی ویڈیوز بھیجنے سے باز آ جاؤ۔ ہماری کوتاہی ہے جس کی بنیاد پہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہ سمجھا نہ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا بچہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، ڈاکٹر ہے، IAS آفیسر ہے، IPS آفیسر ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے اسے اسلام کی تعلیم نہیں دی، میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی دوسرا کہتا ہے تو میرے دماغ میں بھی ہاں یہ قسم کا شک ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوا تھا، اسلام میں ایسا حکم کیوں آ گیا تھا، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ بس اس شک کے آنے کی دیری ہے۔ جس آدمی کے دل میں ایسا شک آتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کا ایمان۔ اور وہ شک آتا کیوں ہے؟ شک اسی لیے آتا ہے میں نے اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اسلام کے حلقوں میں بیٹھ کر اسلام سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، حقیقی معنوں میں ہم سب لوگوں کو سنی بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔